السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر اور فن حدیث اور علم فقہ کی مختلف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز پیش کرتے ہیں، اور حدیث کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ علماء یہ ربانیین اور باصلاحیت علماء سے کروائی جا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مصنفین اور صوفیہ اور بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہم آپ کے سامنے منتخب عناوین کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور انہی منتخب عناوین میں، منتخب مضامین میں ایک عنوان ہم آپ کے سامنے داڑھی کے مسئلے کے بارے میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 2 نشستیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اور اسی سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم سے ماخوذ ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو نشست کی تھی، تو اس میں سب سے آخری بات ہم نے یہ بتلائی تھی داڑھی کے بارے میں، یعنی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے بتایا تھا، اور کہا تھا کہ دوسری بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کے قول کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھی جا سکتی ہے، تو پھر یہ قول خالف المجوس، یعنی جو پچھلی احادیث میں یہ لفظ آیا تھا خالف المشرکین اور اسی طرح خالف المجوس، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو پھر یہ قول خالف المجوس کے صریح حکم کے خلاف ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی عملی توضیح کے خلاف بھی ہوگا، یعنی عملی جو وضاحت ہوتی ہے اس کے خلاف بھی ہوگا۔ بقدر ایک مشت والے قول سے حضرت عطا کے قول کا اختلاف اس جہت سے نہیں ہے کہ ان کے نزدیک داڑھی ایک مشت سے بھی کم کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ داڑھی کے طول کو، یعنی داڑھی کی لمبائی کو ایک مشت تک محدود کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک مشت سے بھی زیادہ رکھی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اتنی نہ بڑھا دی جائے کہ سبب مضحکہ بن جائے، یعنی اتنی بڑی داڑھی نہ رکھی جائے کہ وہ مذاق کا سبب بن جائے، یعنی اس داڑھی کو لے کر لوگ مذاق بنا دیں، اتنی لمبی نہ ہی رکھنا چاہیے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی، یعنی تحفۃ الاحوذی جو کتاب ہے اور اس کے مصنف جو ہیں، انہوں نے بھی حسن بصری و عطا کے قول کا مطلب یہی سمجھا ہے، یعنی داڑھی اتنی نہ بڑھا دی جائے کہ وہ مذاق کا سبب، مذاق کی وجہ بن جائے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، یعنی تحفۃ الاحوذی کے مصنف، قلت لو ثبت حدیث عمرو بن شعیب لکان قول الحسن وعطا احسن الاقوال واغدلها لکنه حدیث ضعیف لا يصلح للاحتیاج به۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر عمرو بن شعیب کی حدیث ثابت ہوتی تو حسن و عطا کا قول سب سے زیادہ بہتر اور معتدل قول ہوتا، یعنی درمیانی قول، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے احتجاج درست نہیں، یعنی اس کو دلیل بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حسن بصری و عطا کے قول کا ماخذ، یعنی انہوں نے جو اپنا قول بیان کیا ہے اس کو کہاں سے لیا، تو وہ ماخذ حسن بصری و عطا کے قول کا ماخذ عمرو بن شعیب کی حدیث ہے۔
اگر ان کے قول کا مطلب یہ ہوتا کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھی جا سکتی ہے تو صاحب تحفہ یعنی صاحب تحفۃ الاحوزی یعنی تحفۃ الاحوزی کے مصنف کبھی اس کو احسن الاقوال نہ کہتے، یعنی سب سے بہترین قول نہ کہتے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کسی فقیہ نے بھی حسن بصری و عطا کے قول کو ایک مٹھی سے کم مقدار کو جائز قرار دینے کے لیے بطور دلیل پیش نہیں کیا ہے، اور نہ ان کے قول کی یہ توضیح کی ہے، یعنی ان کے قول کی اس طرح کی وضاحت بھی نہیں کی ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی ایک دلیل قاضی عیاض کی وہ عبارت بھی ہے جس میں انہوں نے مذاہب سلف بیان کیے ہیں، یعنی داڑھی کے سلسلے میں جو سلف صالحین اور ائمہ متقدمین یعنی جو پچھلے علماء گزرے ہیں سلف، تو ان کے مذاہب یا ان کے خیالات، ان کا مذہب، ان کا مسلک بتاتے ہوئے کہا ہے۔ امام نووی قاضی عیاض کے حوالے سے لکھتے ہیں، قال القاضی عیاض وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة۔ قاضی عیاض نے کہا سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ داڑھی کی لمبائی کی کوئی حد ہے یا نہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، مگر یہ کہ کوئی شخص حد شہرت تک داڑھی نہ چھوڑے بلکہ اس سے کچھ حصہ کٹوا دے۔ امام مالک داڑھی کے بہت لمبا ہونے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور ان میں کچھ لوگوں نے طول کی یعنی لمبائی کی حد ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی مقرر کی ہے، اس سے زیادہ کٹوا دیا جائے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے حج یا عمرے کے سوا کسی اور وقت داڑھی کے بال کٹوانے کو مکروہ کہا ہے۔ قاضی عیاض نے پہلی جس جماعت کا ذکر کیا ہے، حسن بصری اور عطا بھی اسی میں داخل ہیں۔ اسی جماعت کے مسلک کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبری کے حوالے سے حسن بصری و عطا کی طرف منسوب کیا ہے، اور علامہ عینی نے طبری ہی کے حوالے سے حضرت عطا کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فقہائے سلف میں اختلاف یہ تھا، یعنی جو ائمہ متقدمین پچھلے جو یعنی پہلے والے جو متقدمین علماء یا سلف تھے، مجتہدین تھے، ان میں اختلاف یہ تھا کہ طول لحیہ کی کوئی حد ہے یا نہیں، یعنی داڑھی کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں، اس میں اختلاف تھا۔ اور اس مسئلے میں صرف دو ہی قول ہیں، ایک یہ کہ طول لحیہ کی حد ایک مشت ہونی چاہیے، یعنی ایک مٹھی ہونی چاہیے داڑھی کی لمبائی، اور دوسرا یہ کہ ایک مشت پر اختصار صحیح نہیں، یعنی یہ کہنا کہ ایک مشت ہی رکھنا چاہیے، اس طرح کا اختصار کرنا یا اس طرح کی تحدید کرنا اور حد لگا دینا یہ صحیح نہیں۔ داڑھی اس سے بھی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ حد شہرت تک پہنچ کر مضحک آخیز بن جائے، یعنی اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ وہ حد شہرت کو نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبی داڑھی رکھنے والا وہ شخص معاشرے میں یا اپنے علاقے میں مشہور ہو جائے، اور اس کے سلسلے میں یہ مشہور ہو جائے کہ داڑھی والا شخص، لمبی داڑھی والا شخص، تو اس طرح لمبی داڑھی نہ رکھے تاکہ وہ مضحکہ خیز نہ بن جائے یا مذاق اڑانے کا سبب نہ بن جائے، اتنی لمبی نہیں رکھنا چاہیے۔ سلف میں سے کسی کے خیال میں بھی شاید یہ بات نہ ہوگی کہ داڑھی کی مقدار ایک مشت سے بھی کم جائز قرار پا سکتی ہے۔ ان میں سے کسی کی صراحت یعنی وضاحت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ دو جماعتوں کے مسلک کی توضیح ہو چکی، یعنی دو جماعتوں کا جو مسلک ہے اور داڑھی کے سلسلے میں ان کے جو اقوال ہیں، جو قول ہیں، جو باتیں ہیں، یہ ساری آپ کو بتا دی گئی ہیں، اس کی وضاحت ہو چکی۔ ایک جماعت تو وہ حدیث کے عموم میں کسی تخصیص کی قائل ہی نہیں، یعنی آف اللحیٰ جو کہا گیا داڑھی بڑھاؤ تو بس بڑھاتے ہی جائیں، اب اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اتنی بڑھاؤ اتنی بڑھاؤ، یہ کوئی تخصیص کی قائل نہیں، ایک وہ جماعت تھی۔ دوسری وہ جو حد شہرت تک داڑھی کے طول و عرض کو بڑھا دینے کی مخالف ہے، یعنی داڑھی تو بڑھانا چاہیے لیکن اتنی نہ بڑھ جائے کہ پھر وہ حد شہرت کو پہنچ جائے یا پھر مذاق کا سبب بن جائے۔ تیسری جماعت وہ ہے جو داڑھی کے طول کو ایک مشت تک محدود کرتی ہے، تو تیسری جماعت
سلف کی یا مجتہدین کی وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ داڑھی کو صرف ایک مشت تک یعنی ایک مٹھی تک رکھنا چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس مسلک کی بھی تھوڑی تفصیل ضروری معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر فقہائے احناف بھی یعنی حنفی جو فقہا ہیں اور مجتہدین ہیں، فقہائے احناف بھی ایک مشت کی مقدار کو مقدار مسنون کہتے ہیں۔ میرے مطالعے سے جو کتابیں اب تک گزری ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مشت کے قائلین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ان میں کا چھوٹا گروہ اس بات کا قائل ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ ایک مشت سے زائد مقدار کو کٹوا دینا ضروری اور واجب ہے۔ دوسرا گروہ یعنی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ایک مشت مقدار مسنون کی آخری حد ہے، یعنی ایک مٹھی جو داڑھی رکھنا ہے یہی مقدار مسنون یعنی جس کو سنت کہا جا سکتا ہے، اور جس مقدار کو سنت کہا جا سکتا ہے وہ ایک مٹھی ہے، اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ صرف یہی نہیں کہ جائز ہے بلکہ اولا بھی ہے، یعنی افضل بھی ہے، زیادہ بہتر بھی ہے۔ ان میں سے یعنی ایک مشت سے زیادہ رکھنا یہ افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ان میں سے پہلے گروہ کے قول کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے اس پر گفتگو بیکار ہے۔ البتہ دوسرے گروہ کا قول یعنی دوسری جماعت کا قول مدلل بھی ہے، یعنی اس کی دلیل بھی ہے اور مناسب بھی، یعنی کم سے کم ایک مشت رکھی جائے اور زیادہ تو رکھی جا سکتی ہے اور بہتر بھی ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا، بقدر ایک قبضہ والے قول کے یعنی ایک مٹھی والے قول کی جو مقدار بتائی گئی، تو وہ قول کے استدلال میں طبری نے 3 صحابیوں کے آثار پیش کیے ہیں، لیکن ان میں اعلیٰ درجے کی سند سے صرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ثابت ہے، اس لیے اسی کو اصل مستدل قرار دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابن عمر کے قول یعنی حضرت ابن عمر کے عمل کو مستدل بنانا یعنی اس کو دلیل بنانا یہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس باب تقلیم الاظفار میں لکھا ہے، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه، یعنی ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو داڑھی کا جو حصہ ایک قبضے سے یعنی ایک مٹھی سے زیادہ ہوتا اسے کٹوا دیتے۔ حافظ ابن حجر نے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے، کان ابن عمر اذا حلق رأسه اخذ من لحیته وشاربه، ابن عمر جب حج یا عمرے میں اپنا سر منڈواتے تو اپنی داڑھی اور مونچھ کے بھی کچھ بال ترشواتے یعنی وہ بھی تھوڑے سے کٹوا دیتے۔ بخاری کی روایت نے وہ مقدار واضح کر دی ہے جسے حج یا عمرے کے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کٹوا دیتے تھے۔ اوپر یہ بات گزر چکی ہے یعنی اس سے پہلے والی نشست میں کہ فقہا کی ایک جماعت ابن عمر کے اس عمل کو یہ درجہ نہیں دیتی کہ اس سے حدیث میں مرفوع یعنی آف اللحا، حدیث مرفوع یعنی وہ حدیث جس کی سند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے بغیر کسی قطع کے، تو اس سے حدیث مرفوع یعنی آف اللحا کے عموم میں تخصیص پیدا کی جا سکے۔ لیکن فقہا کی دوسری 2 جماعتیں ان کے اس فعل کو مخصص مانتی ہیں، یعنی اس میں خصوصیت اور تخصیص مانتی ہیں۔ ایک جماعت نے ایک مشتق داڑھی کے بال کٹوانے کو صرف حج اور عمرے کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جیسا کہ بخاری اور موطا امام مالک کی صریح تر روایت سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو بالکل صاف الفاظ میں موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی اور حالت میں اس جماعت کے نزدیک اس حد تک بھی داڑھی کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری جماعت اس تخصیص کو حج یا عمرے کے ساتھ محدود نہیں مانتی، بلکہ عام حالات میں بھی اس حد تک داڑھی کے بال کٹوانے کو جائز قرار دیتی ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ اس کے لیے ایک جماعت متعدد حدیثیں پیش کرتی ہے، یعنی بہت ساری حدیثیں پیش کرتی ہیں۔ جو لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کے عمل کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، ان کا نقطہ نظر صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ صحابہ کے عمل کو کم سے کم جواز پر محمول کرنا تو لازمی ہے، یعنی صحابہ کو جو عمل ہے اس کو جائز ہونے کی حد تک تو رکھا جا سکتا ہے۔ فقہائے احناف نے اگر متعدد صحابہ کے عمل سے یہ سمجھا کہ ایک مشت مقدار مسنون کی آخری حد ہے تو غلط نہیں سمجھا۔ فقہاء و محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کی متعدد توجیہیں کی ہیں اور متعدد محمل نکالے ہیں۔
راقم الحروف کے نزدیک سب سے بہتر محمل وہ ہے جو صاحب فتح القدیر نے پیش کیا ہے۔ یہ بات اوپر گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعفاء لحیہ کا حکم نہیں دیا تھا، یعنی داڑھی بڑھانے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ مخالفت مجوسی کا حکم بھی دیا تھا۔ یہ بات بھی گزر چکی ہے اس سے پہلے والی نشست میں کہ اس وقت مجوسی داڑیاں چھوٹی کراتے تھے تو ان میں منڈوانے کا رواج عام نہ ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا اور مشکل یہ پیش آتی تھی کہ داڑھی کی وہ کم سے کم مقدار کیا ہو جو مجوسیوں کی داڑھیوں سے مختلف بھی ہو، اور اس کو اعفاء لحیہ کے حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بھی قرار دیا جائے۔ پھر یہ بات کیسے ہوگی؟ اس سوال اور مشکل کو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے حل کر دیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ مقدار مسنون کی آخری حد 1 مشت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی ان کے عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس مقدار کے مسنون اور مخالفت مجوس ہونے پر متفق تھے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس پر اعتراض نہ کرتے۔ اس محمل سے تمام روایتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے، یعنی تمام روایتیں یکجا ہو جاتی ہیں اور سب پر عمل بھی ہو جاتا ہے اور ذہنی اطمینان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات، کیا تخصیص کے قائل فقہا میں سے کوئی فقیہ 1 مشت سے کم مقدار کو بھی مباح قرار دیتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو نقطے کے طور پہ بتایا جا رہا ہے اور بہت سارے سوالات ہیں، تو انہی میں سے ایک سوال ہے کہ کیا تخصیص کے قائل فقہا میں سے کوئی فقیہ 1 مشت سے کم مقدار کو بھی مباح قرار دیتا ہے، یعنی جائز قرار دیتا ہے؟ اوپر کے صفحات میں اس سوال کا جواب آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی امام فقہ نے بھی مباح قرار نہیں دیا ہے، یعنی کسی فقیہ نے اور فقہ کے عالم نے یہ نہیں کہا کہ 1 مشت سے کم داڑھی رکھنا جائز ہے۔ لیکن اس سوال کے تحت یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک جلیل القدر فقیہ کی تصریح نقل کر دی جائے، یعنی ایک بہت بڑے عالم جو فقیہ بھی ہیں ان کے قول کی تصریح یعنی اس کی وضاحت کر دی جائے، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ صاحب فتح القدیر امام ابن الحمام المتوفی، یعنی ان کی وفات ہوئی ہے 861 ہجری میں، تو انہوں نے لکھا ہے وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِعْهُ أَحَدٌ۔ یہ عبارت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو لیکن داڑھی ترشوانا جبکہ وہ 1 مٹھی سے کم ہو، جیسا کہ بعض مغربی اور مخنث قسم کے مردوں کا فعل ہے، مخنث یعنی ہجڑے، مخنث قسم کے مردوں کا فعل ہے، تو اس کو کسی نے بھی مباح قرار نہیں دیا ہے، یعنی جائز قرار نہیں دیا ہے۔ فلم یبیحہ احد، اس کو کسی نے جائز نہیں قرار دیا، کسی نے بھی اس کو مباح قرار نہیں دیا ہے کا دعویٰ، یعنی یہ جو قول ہے اور یہ جو بات ہے اس کا دعویٰ اپنی جگہ مسلم ہے، یعنی اپنی جگہ صحیح ہے، اور اس کو ثبوت کے ساتھ رد کرنا آسان نہیں۔ ابن الحمام کے اس دعوے کو ان کے بعد کے ائمہ احناف اپنی کتابوں میں نقل کرتے آئے ہیں، اور کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی قول پیش نہیں کیا، یہاں تک کہ متأخرین میں علامہ ابن عابدین، متأخرین یعنی بعد میں آنے والے فقہا جو سلف میں سے نہیں ہیں، تو ان میں سے علامہ ابن عابدین شامی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اور چھٹی بات کہ کیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے داڑھی کی مقدار کے مسئلے پر جو کچھ لکھا ہے اس کو اظہار خیال کی سہولت کے لیے نکات ذیل میں اکجا کر رہا ہوں، یعنی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے سلسلے میں اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ ان کا خیال کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، اس کے بارے میں کیا غلط فہمیاں پھیلی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے داڑھی کی مقدار کے مسئلے پر جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو اظہار خیال کی سہولت کے لیے نکات ذیل میں، نکات یعنی کچھ نقطے نیچے ایک جا کر رہا ہوں، یعنی ایک جگہ جمع کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ، داڑھی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے، صفحہ نمبر 140۔ نمبر 2، آپ نے کم سے کم یہ بھی نہیں فرمایا کہ داڑھی اور مونچھ کی ٹھیک ٹھیک وہی وضع رکھو جو میری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ
اور کھلم کھلا یہ بھی نہیں کہا کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی میری ہے اور مونچھیں اتنی کٹواؤ جتنی میری ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ جس طرح نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 247 247۔ تیسرا نقطہ، مجمل حکم دینے پر، یعنی جو کھلا نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، اس کو مجمل کہا جاتا ہے۔ تو مجمل حکم دینے پر اکتفا کرنا اور تعین سے اجتناب کرنا، یعنی اس میں کوئی کسی ایک بات کو متعین کرنا یا مقرر کرنے سے اجتناب کرنا، یعنی پرہیز کرنا، یعنی کوئی ایک بات کھلے طور پر نہ بتانا۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اس مسئلے میں لوگوں کو آزادی دینا چاہتی ہے کہ وہ اعفاء لحیہ اور قص شارب، یعنی داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹوانا، تو یہ جو بات ہے قص شارب کی جو صورت اپنے مذاق اور صورتوں کے تناسب کے لحاظ سے، اپنے مذاق یعنی اپنے ذوق کے اعتبار سے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے اور صورتوں کے تناسب کے لحاظ سے، یعنی اس کی صورت کو، اس کے چہرے کو جو داڑھی اچھی لگتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کے تناسب کے لحاظ سے مناسب سمجھے اختیار کریں، یعنی جس طرح ان کو اچھی لگتی ہے تو اس طرح وہ داڑھی رکھیں۔ یہ صفحہ نمبر 248 پر لکھا ہے۔ چوتھا نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے اس کا تعلق عادت رسول، اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال وہ ہیں جو عادت اور جبلت سے تعلق رکھتے ہیں اور قربت یعنی ثواب اور عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو داڑھی تھی اس کا تعلق عادت رسول سے ہے۔ صفحہ نمبر 236 پر لکھا ہے اور اسی طرح صفحہ نمبر 242 پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی کی توضیح کے لیے ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، رہا یہ سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور اس حکم پر خود ایک خاص طرز کی یعنی ایک خاص طریقے کی داڑھی رکھ کر اس کی عملی صورت بتا دی، یعنی آپ نے ایک حکم دیا پھر اس کے بعد عملی طور پر پریکٹیکل اس کو داڑھی رکھ کر بتلا دیا کہ آپ کو داڑھی ایسی رکھنی ہے۔ لہذا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی داڑھی مذکور ہے اتنی ہی اور ویسی ہی داڑھی رکھنا سنت ہے۔ تو یہ ویسا ہی استدلال ہے، یعنی ویسی ہی دلیل ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر عورت کا حکم دیا اور ستر چھپانے کے لیے ایک خاص طرز کا یعنی ایک خاص طریقے کا لباس استعمال کر کے بتا دیا، لہٰذا اسی طرز کے لباس سے تن پوشی کرنا سنت ہے، یعنی اپنے ستر کو چھپانا یہ سنت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 249 یعنی 249 پر لکھا ہوا ہے۔ نقطہ نمبر 5، صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے، یعنی صرف یہ فرمایا ہے کہ داڑھی رکھو، تو یہ صفحہ نمبر 140 پر لکھا ہوا ہے۔ اور چھٹا نقطہ، داڑھی کی حد و مقدار بہرحال علماء کی ایک استنباطی چیز ہے، یعنی داڑھی کی حد کیونکہ احادیث میں مروی نہیں ہے اور داڑھی کی مقدار احادیث میں مروی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہرحال علماء کی ایک استنباطی چیز ہے، یعنی علماء نے اس کو احادیث سے اور اس کے جو احوال ہیں ان کو لے کر اپنے اپنے اعتبار سے حد اور مقدار کو متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 145 پر انہوں نے لکھا ہے۔ یہ تمام حوالے میں نے رسائل وسائل حصے اول سے لیے ہیں، جسے مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند نے شائع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا، یہ نقطے بیان کرنے سے پہلے، یہ عبارتیں جو ہیں یہ مولانا مودودی کی ہیں، جو انہوں نے مسائل و وسائل حصے اول میں لکھا ہے، جس کو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کر کے یہاں پر بیان کیا، جسے مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند نے شائع کیا ہے۔ اب میں نمبر وار ان پر اظہار خیال کرتا ہوں، یہ تو ان کی عبارتیں تھیں، اب اس پر اظہار خیال۔ پہلی بات جو کہی گئی، یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، یعنی مقرر نہیں کی، مولانا مدد ذلہ نے یعنی مولانا مودودی نے اپنی تحریروں میں اس طرح بار بار دہرائی ہے اس بات کو کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ کسی شے کی مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بغیر شرعاً متعین ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی حد مقرر نہیں کی اور کسی
بات کی مقدار نہیں بتائی اور حدیث میں وہ چیز نہیں ہے تو پھر شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حد متعین ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے مولانا مودودی کی اس عبارت سے جو انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، اور اس طرح انہوں نے یہ عبارت یا یہ مفہوم بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، جس کو پڑھنے والا بار بار پڑھتا ہے تو پھر اس سے داڑھی کی جو حد یا اس کی مقدار ہے اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اصول کسی اختلاف کے بغیر مسلم ہے، یعنی بالکل واضح ہے کہ مقدار کی تعیین اور اجمال کی تبیین، یعنی مقدار کو متعین کرنا کہ کتنی مقدار ہے یہ بات، اور اجمال کی تبیین یعنی جو بات مجمل ہے، کھلی ہوئی نہیں ہے، جس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، اس کی وضاحت کرنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوتی ہے اسی طرح آپ کے فعل سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی مقدار متعین کرنا یا کسی مجمل بات کی، غیر واضح بات کی وضاحت کرنا جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول سے وضاحت کی جا سکتی ہے، اسی طرح آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے بھی اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے اور اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اور بیسیوں مجمل احکام کے بیان، یعنی وہ غیر واضح جو احکام ہیں، شرعی احکام کے بیان اور متعدد مقادیر یعنی مقدار کے تعین کے لیے، مقدار متعین کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف افعال کو دلیل اور حجت بنایا گیا ہے، اور بعض کے لیے تو آپ کے فعل کے سوا کوئی قول سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حد خمر کے لیے کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے۔ حد خمر یعنی شراب پینے کی جو سزا ہے اور اس پر جو حد مقرر ہے، اس کی شرعی اعتبار سے، شریعت کے لحاظ سے کوئی حد مقرر نہیں ہے اور کوئی مقدار متعین نہیں ہے اور کوئی نص بھی ثابت نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے اس کے لیے کوئی قول رسول موجود نہیں ہے۔ تراویح میں کتنی رکعتیں ہوں اس کے لیے کوئی نص موجود نہیں۔ تو کیا داڑھی کی مقدار کی طرح ان احکام میں بھی اب مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی پسند کے مطابق جو کچھ چاہیں اختیار کر لیں؟ اگر ان تمام حدود مقادیر میں، یعنی ان تمام حدود میں مقدار کو متعین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل واجب العمل ہے، تو پھر مقدار لحیہ کیوں اس سے خارج ہو جائے گی؟ یعنی تراویح میں آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کی وضاحت نہیں پاتے، احادیث میں چور کا ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور شراب پینے والے کو کتنے کوڑے مارے جائیں یا اس کی کیا مقدار ہے اس کی وضاحت ہم حدیث میں نہیں پاتے، لیکن پھر اس کی مقدار کو متعین کیا ہے شریعت نے اور اس کو مانتے بھی ہیں، ہر ایک اس کو مانتا ہے، جبکہ کوئی وضاحت نہیں۔ تو کیا پھر یہ بات داڑھی پر آ کر کیوں رک جاتی ہے کہ شریعت نے کوئی مقدار اس کی متعین نہیں کی اور جو جیسا چاہے داڑھی رکھ سکتا ہے؟ تو پھر دوسرے جو اوپر افعال بتائے گئے ہیں، تراویح کا مسئلہ، چور کے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ، اور اسی طرح شارب یعنی شراب پینے والے کو کوڑے مارنے کا مسئلہ، پھر اس میں بھی لوگ اپنی اپنی مرضیاں چلائیں گے۔ دوسری بات جو مولانا مودودی نے لکھی ہے، نمبر 2 میں جو بات کہی گئی ہے وہ نمبر 1 کی توضیح ہے، یعنی نمبر 1 کی ہی وضاحت ہے، اور واقعہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی یہ توضیح پڑھ کر، یعنی یہ وضاحت پڑھ کر حیران رہ گیا، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صلو کما رأیتمونی اصلی کو صرف نماز تک محدود کر دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ تم داڑھی ایسی رکھو یا اتنی لمبی رکھو جتنی کہ میری ہے، اور مجھے ایسے ترشواؤ یا ایسے کٹواؤ جیسا کہ میں نے کٹوائے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے نہیں کہا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے تم بھی نماز پڑھو، یہ مولانا مودودی نے کہا تھا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں حیران رہ گیا اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صلو کما رأیتمونی اصلی کو صرف نماز تک محدود کر دیا ہے، یعنی اس قول سے کوئی ایسا قاعدہ نہیں نکلتا جسے کسی دوسرے حکم میں رہنما بنایا جا سکے، یعنی اس سے دوسرے قول کی طرف رہبری نہ ہو سکے یا کوئی گائیڈ نہ ملے۔ حالانکہ تمام علماء اصول نے، یعنی جنہوں نے اصول بنائے ہیں، ان علماء نے بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے نیز
عبادت حج کے رہنما ارشاد خذو عنی مناسککم سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تمام مجمل احکام کی تبیین کے لیے، یعنی یہ جو آپ نے کہا خذو عنی مناسککم، یعنی مجھ سے حج کے جو طریقے ہیں وہ حاصل کر لو، اور جس طرح میں حج کرتا ہوں تم بھی اسی طرح حج کرو۔ یہ جو آپ نے فرمایا، اس سے علماء اصول نے، یعنی اصول بنانے والے علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ حضور کا فعل تمام مجمل احکام کی تبیین کے لیے اور برہان کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو غیر واضح احکام ہیں جن کی وضاحت نہیں کی گئی، ان احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت کی حیثیت رکھتا ہے، دلیل کی حیثیت رکھتا ہے اور وضاحت کی حیثیت رکھتا ہے، اور امت کے لیے وہی کچھ واجب العمل ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ جو ارشاد ہے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا سنن ہدا کی کسی خاص سنت کے ساتھ مخصوص و محدود ہے؟ نہیں۔ تیسری بات جو مولانا مودودی نے کہی تھی اس پر اظہار خیال، اس نمبر کی عبارت پڑھ کر بھی اصول فقہ کا طالب علم حیران ہوتا ہے، یعنی جو فقہ کے اصول کو پڑھتا ہے وہ طالب علم بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کسی حکم مجمل کا بیان بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ کا عمل کسی غیر واضح حکم کی وضاحت بھی نہیں ہو سکتی، اور اس سے کسی ابہام کی تعین بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی چھپی ہوئی بات اور غیر واضح بات کی تعین بھی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ یہاں پر اصل مقصد یہ ہے اور اس کی اصل وضاحت یہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مودودی جیسے وسیع المطالعہ، یعنی بہت ہی زیادہ مطالعہ کرنے والے اور دیدور عالم دین کے قلم سے، یعنی بہت ہی زیادہ ماہر اور اپنے علم کے اعتبار سے جانے مانے عالم دین کے قلم سے ایسی بات کیوں نکلی؟ اس سوال کا جواب نمبر 4 میں آ رہا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے وہ اصل اشتباہ جس کی وجہ سے مقدار لحیہ کے مسئلے میں فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت مولانا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ مقدار لحیہ کے مسئلے کو ستر عورت کے مسئلے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق کی ایک مثال ہے۔ قیاس مع الفارق یعنی کسی چیز کو ایسی چیز پر قیاس کرنا، یعنی ایسی چیز سے اندازہ لگانا جس پر لگایا نہیں جا سکتا، تو اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ لہذا مولانا مودودی صاحب نے بھی اس کو قیاس مع الفارق کے اعتبار سے استعمال کیا ہے، یعنی ستر عورت کا جو مسئلہ ہے اس کو داڑھی کے مسئلے سے، داڑھی کا جو مسئلہ ہے وہ ستر عورت کے مسئلے سے لیا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی علت نہیں پائی جاتی کہ آپ داڑھی کے مسئلے کی مقدار کو ستر عورت کی مقدار سے قیاس کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستر عورت کا تعلق لباس سے ہے، اور استعمال لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو کسی نے بھی سنت یا واجب الاطاعت قرار نہیں دیا۔ تمام علماء اسے عادت و جبلت سے متعلق مانتے ہیں، نہ کہ اس فعل سے جس کا تعلق سنن ہدا اور قربت و عبادت سے ہے۔ کیا داڑھی اور اس کی مقدار کا معاملہ بھی یہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کسی امام فقہ نے بھی مقدار لحیہ یعنی داڑھی کی مقدار کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو محض عادت و جبلت سے متعلق نہیں مانا، اس لیے اس مسئلے کو مسئلہ لباس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ حد و مقدار کے لحاظ سے ستر عورت کا حکم سرے سے مجمل حکم ہے ہی نہیں، یعنی غیر واضح حکم ہے ہی نہیں ستر عورت کا حکم جس کے لیے بیان کی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر جس عضو کو ڈھانکنا شرعاً واجب ہے وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے حصے کو چھپایا جائے اور کتنے حصے کو کھلا چھوڑا جائے، اور وَأَعْفُ اللُّحَىٰ کے حکم کو حد و مقدار کے لحاظ سے مولانا خود مجمل تسلیم کرتے ہیں، یعنی غیر واضح سمجھتے ہیں، پھر اس مسئلے کو ستر عورت کے مسئلے پر قیاس کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ ان وجوہ سے اس حقیقت کا خیال یہ ہے، یعنی مولانا یوسف صاحب فرما رہے ہیں، ان وجوہ سے ان وجہوں سے
اس حقیر کا خیال یہ ہے کہ مقدار لحیہ کو ستر عورت پر قیاس کرنے میں تسامح ہوا ہے، یعنی تھوڑی سی بھول اور غلطی ہوئی ہے، اور اس تسامح کی وجہ سے اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اصولی حیثیت مولانا کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی، دور ہو گئی۔ نمبر 5، اعفاء لحیہ کے حکم کی یہ تعبیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ داڑھی رکھی جائے، اس حکم کو بہت ہلکا کر دیتی ہے۔ احادیث میں اس کے لیے جو کچھ الفاظ آئے ہیں ان کا کوئی لفظ اس تعبیر کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ تمام الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت نکلتی ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے، لمبی کی جائے اور مجوس کی مخالفت کی جائے۔ اعفاء لحیہ کے جو معنی محدثین نے بیان کیے ہیں اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ ابن درید کی جمہرۃ اللغہ میں ہے، یعنی ایک لغت کی جو کتاب ہے اس میں ہے کہ عفا النبت والشعر وغیرہ کثر وطال وفی الحدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باعفاء اللحى وهو ان يوفر شعرها ويكسر ولا يقص كالشوارب العافی الطویل الشعر ويقال للشعر اذا طال ووفى عفاء یا عفا عفا شعر البعیر کسر وطال فغطى دبره اعفى اللحية وفرها۔ ان تصریحات سے بھی معلوم ہوا، یعنی جو عبارت ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، تو ان تصریحات سے بھی معلوم ہوا کہ عفا اور اعفا کے صیغے جب بالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا کثیر ہونا اور وافر اور طویل ہونا ان صیغوں کی لغوی حقیقت میں داخل ہے، یعنی عفا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح اعفا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے معنی اگر بالوں کے ساتھ لیے جائیں تو وہ زیادہ ہونا اور ایک بڑی مقدار میں ہونا، لمبا ہونا ان صیغوں کی لغوی تو حقیقت میں داخل ہے۔ اس لیے اعفاء اللحیٰ کے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھنا کہ اس میں صرف داڑھی رکھ لینے کی ہدایت ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ چھٹی بات، یعنی مولانا مودودی کی عبارت اور مولانا یوسف صاحب کا اظہار خیال۔ اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص مولانا کا یہ ارشاد پڑھے گا کہ مقدار لحیہ محض علماء کی ایک استنباطی چیز ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ حدیث میں تو نہیں ہے اور اس کو علماء نے اس کو استنباط کر لیا ہے، نکال لیا ہے، تو اس بات پر یقین کرنے میں سخت دشواریاں پیش آئیں گی، یعنی بہت ساری مشکلیں پیش آئیں گی۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل نیز خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہو، آخر کس طرح کوئی شخص اس کو محض علماء کا استنباط سمجھ لے، یعنی علماء کی کہی ہوئی بات سمجھ لے۔ ایک مشت سے اوپر داڑھی کے بال کٹوانے کو علماء جو ناجائز کہتے ہیں تو اس کی وجہ محض استنباط نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ فقہ کے استنباطی احکام کے بارے میں عموم و اطلاق کے ساتھ یہ کہنا کہ ان کی حیثیت منصوص احکام کی نہیں ہے، یعنی جس طرح قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے استنباطی احکام کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن کی حیثیت منصوص احکام سے کم نہیں ہے، یعنی جن کی حیثیت ان احکام سے کم نہیں ہے جو احکام نص سے ثابت ہیں۔ مغربی پاکستان کے خط میں چونکہ ماہنامہ ترجمان القرآن کی ایک تحریر کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس لیے آخر میں اس پر بھی اظہار خیال مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ترجمان القرآن، یعنی عبارت ہے ترجمان القرآن دسمبر 1962 عیسوی میں محترمی ملک غلام علی صاحب کی تحریر کے اس حصے کو پڑھ کر افسوس ہوا جس میں انہوں نے عینی کا حوالہ دیا ہے۔ یہ افسوس 3 وجوہ سے ہوا، یعنی 3 وجہوں سے افسوس ہوا، 3 چیزوں کی وجہ سے۔ یہ کہ عینی کا حوالہ جس انداز میں انہوں نے دیا ہے اور اس کو پڑھ کر جو تأثر پیدا ہوتا ہے وہ اس تأثر سے مختلف ہے جو عینی کی پوری بحث پڑھ کر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس قول کو مولانا مودودی کی حمایت میں پیش کیا ہے اس کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عربی عبارت غیر ان معنی ذالک عندی ما لم یخرج من عرف الناس کے
ٹکڑے کی تحقیق نہیں کی۔ راقم اب 3 وجوہ کی مختصر تشریح کرتا ہے، یعنی یہ جو 3 وجہیں بتائی گئی ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح۔ پہلی بات، سب سے پہلے اس کی تشریح ضروری ہے کہ برادرم ملک غلام علی صاحب نے قد ثبت الحجہ سے جو عبارت نقل کی ہے وہ اس طرح نقل کی ہے جیسے وہ بات خود امام طبری کہہ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے علامہ عینی نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو عبارت نقل کی ہے اس سے پہلے کی عبارت یہ ہے، وقال الطبری فما وجہ قوله اعف اللحى وقد علمت ان الاعفاء اکثار وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا تَرَكَ شَعْرَ لِحْيَتِهِ اتِّبَاعًا مِنْهُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ أَعْفُوا اللُّحَى فَيَتَفَاحَشُ طُولًا وَعَرْضًا وَيَسْمَجُ حَتَّى يَصِيرَ لِلنَّاسِ حَدِيثًا وَمَثَلًا قِيلَ قَدْ ثَبَتَ الْحُجَّةُ۔ طبری نے کہا آپ کے قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اعفوا اللحى کا محمل کیا ہے، یہ کہاں محمول ہوتا ہے؟ تم یہ جان چکے کہ اعفاء کے معنی یہ ہیں کہ داڑھی کے بال بڑھائے جائیں، اور کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے ظاہر قول کی پیروی کرتے ہوئے اپنی داڑھی کے بال چھوڑ دے پھر وہ طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی میں بہت بڑھ جائے، شکلاً قبیح ہو جائے یعنی شکل کے اعتبار سے صورت کے اعتبار سے بری ہو جائے اور لوگوں کے لیے مضحکہ خیز بن جائے یعنی مذاق بن جائے۔ اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اب دیکھیے کہ بات کیا ہو گئی، بات یہ ہوئی کہ امام طبری نے اعفوا اللحى کے عموم پر یعنی اس کے عام ہونے پر ایک سوال وارد کیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ظاہر حدیث پر عمل کر کے اپنی داڑھی کو طول و عرض میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دے یعنی لمبائی چوڑائی میں بڑھنے کے لیے بالکل چھوڑ دے اور اس سے بالکل تعرض نہ کرے یعنی مطلب اس کو چھیڑے ہی نہ، تو وہ اتنی بڑھ سکتی ہے کہ شکلاً قبیح یعنی صورت کے اعتبار سے بری اور لوگوں کے لیے مضحکہ خیز یعنی مذاق بن جائے۔ اس سوال کا جواب کچھ لوگوں نے وہ دیا ہے جس کا ذکر طبری نے قیلا قد ثبت الحجہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر عبارت میں کیا ہے، یہ دعویٰ کہ داڑھی کا اعفاء یعنی داڑھی کا بڑھانا ممنوع اور اس کا کچھ حصہ کٹوانا واجب ہے، نہ امام طبری نے کیا اور نہ علامہ عینی نے، بلکہ کچھ دوسرے لوگوں نے، اور وہ دوسرے لوگ بھی اس درجے کے ہیں کہ ان کے اس قول کو قیلا کے صیغے سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قول ضعیف ہے۔ طبری کے قام کرہ سوال اور قیلا کے لفظ کو حذف کر دینا کیا ملک صاحب کے لیے کوئی مناسب بات تھی؟ واقعہ بھی یہی ہے یعنی حقیقت بھی یہی ہے کہ اوپر دعویٰ مذکور ہوا وہ انتہائی کمزور دعویٰ ہے۔ عمر بن شعیب کی ضعیف حدیث سے داڑھی کے کچھ بال کٹوانے کا جواز ہی ثابت ہو جائے تو غنیمت ہے، یعنی داڑھی کے کٹوانے کا جائز ہونا ہی اگر ثابت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وجوب کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فقہاء و محدثین کی ایک جماعت جس میں امام نووی جیسے لوگ شریک ہیں عمر بن شعیب کی حدیث کو تسلیم نہیں کرتی اور اعفوا اللحى کے عموم کی قائل ہے، اور اگر کوئی شخص وجوب کا قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کی دلیل پر اختیار کرتا ہے تو یہ اور طرفہ تماشا ہے یعنی یہ اور تماشے والی بات ہے۔ دوسری بات اور اس کی مختصر تشریح، وقال آخرون میں طبری نے جس مسلک کا ذکر کیا ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جیسا کہ فتح الباری کے حوالے سے اوپر گزر چکا ہے، اور وہاں 2 باتیں اور مذکور ہیں، ایک یہ کہ حضرت عطا کا قول بھی اسی طرح کا ہے جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ امام طبری نے حضرت عطا کے قول کو اختیار کیا ہے۔ ان دونوں کے مسلک کا صحیح مفہوم کیا ہے میں اوپر تفصیل سے لکھ آیا ہوں، اس لیے یہاں اعادہ یعنی اس کو پھر سے بیان کرنا بیکار ہے۔ ہاں اس کا ذکر ضروری ہے کہ علامہ عینی نے حضرت عطا کا جو مسلک نقل کیا ہے اس میں اور قال آخرون والے مسلک میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔ فتح الباری یعنی جو بخاری کی شرح ہے، فتح الباری میں حضرت حسن بصری کا قول نقل کرنے کے بعد کہا گیا ہے وقال عطاء نحوہ، یعنی عطا نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے جیسی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کا مسلک عینی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔
وقال عطاء لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عمر بن ہارون۔ اور عطا نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی داڑھی کے طول و عرض سے اس وقت کچھ تھوڑا سا حصہ کٹوا دے جب وہ بہت بڑھ جائے، کیونکہ شہرت ایک مکروہ شے ہے اور اس میں اپنے آپ کو اضحوکہ بنانا بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک مذاق بھی بنانا ہے۔ اور انہوں نے عمر بن ہارون کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تم یہ کس دلیل کی بنا پر کہتے ہو کہ دونوں قول مختلف نہیں ہیں، تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس کی ایک دلیل حافظ ابن حجر کا بیان ہے۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں میں طبری کا حوالہ ہے۔ ہر صاحب علم دونوں کو پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ فتح کا حوالہ کامل اور عمدہ کا حوالہ ناقص ہے۔ عمدہ میں تو اس جماعت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو اعفاء لحیہ کے حکم میں یعنی داڑھی بڑھانے کے حکم میں تخصیص کی قائل نہیں، حالانکہ طبری نے سب سے پہلے اسی جماعت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ میں یہ بھی موجود نہیں ہے کہ امام طبری نے خود کس قول کو اختیار کیا ہے، اور فتح میں یعنی فتح الباری میں اس کی تصریح یعنی وضاحت موجود ہے۔ راقم الحروف نے اس مقالے کی شق نمبر 4 میں یأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش کے مسلک پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ اور اگر کوئی شخص اصرار کرے یعنی زبردستی کرے، بار بار کہے کہ قال الاخرون میں جس قول کا ذکر ہے وہ عطا کے قول سے علیحدہ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں، تو اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس مبہم یعنی غیر واضح اور محتمل قول سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس قول میں ایک قوی یعنی ایک مضبوط احتمال اس کا بھی موجود ہے کہ ایک قبضے سے یعنی ایک مٹھی سے اوپر داڑھی کٹوانے کو فحش کی حد میں داخل کیا جائے، تو پھر اس محتمل قول کو اس کے جواز کے لیے یعنی اس کے جائز ہونے کے لیے بطور دلیل پیش کرنا کسی طرح صحیح ہوگا۔ نمبر 3، غیر ان معنی ذالک عندی ما لم یخرج من عرف الناس کے سلسلے میں عرض ہے کہ برادرم ملک غلام علی نے یہ بات نظر انداز کر دی ہے کہ اس میں ہمارے زمانے کے لوگوں کا عرف نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس زمانے کا عرف بیان کیا گیا ہے جب علماء و مشائخ بالخصوص اور مسلمان عوام بالعموم یعنی عام طور پر داڑھی کی مقدار میں بھی اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اور جیسا کہ ابن الحمام کے حوالے سے گزر چکا 9ویں صدی ہجری تک ایک مشت سے اوپر داڑھی کٹوانا صرف عرف عام کے خلاف نہ تھا بلکہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے عمدۃ القاری میں مذکورہ عرف الناس اور مولانا مودودی کے بیان کیے ہوئے عرف عام میں بون بعید ہے، یعنی بہت ہی زیادہ دوری ہے۔ آخر میں ملک صاحب کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ایک جلیل القدر صحابی یعنی بہت بڑے صحابی اور اعفاء لحیہ کی حدیث کے راوی بھی ہیں، اس لیے اصولی طور پر فقہا کی ایک جماعت نے ان کے عمل کی وجہ سے ایک قبضے سے یعنی ایک مٹھی سے زیادہ مقدار لحیہ کو کٹوانا جائز اور اس کو قدر مسنون یعنی مسنون مقدار کی آخری حد قرار دیا ہے۔ اگر صحابی رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور خلفائے راشدین کی سنت کی روشنی میں اس کا عمل رد کر دیا جاتا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو قدر مسنون کی آخری حد ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک قبضے سے کم مقدار کو یعنی ایک مٹھی سے کم مقدار کو کسی امام فقہ نے جائز قرار نہیں دیا، اور یہ بات اوپر کی کئی جگہ آ چکی ہے کہ فقہاء و محدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کیا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم ہی کی قائل رہی۔ پھر ہم اور آپ اب کس اصول کے تحت یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ گالوں سے لگی ہوئی یا ایک ذرا سی مختصر داڑھی بھی مسنون داڑھی ہے؟ کیا واضح دلائل کو چھوڑ کر ما لم یتشبہ باہل الشرک جیسے اہم اقوال سے اس طرح کا استنباط کوئی صحیح استنباط ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ چونکہ مغربی تہذیب کے
استیلا نے مسلمان معاشرے میں بھی حلق لحیہ کی وبا پھیلا دی ہے، یعنی داڑھی کاٹنے کی وبا پھیلا دی ہے۔ یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اس لیے حلق لحیہ ترک کر کے، یعنی داڑھی کو کاٹنا ترک کر کے ایک ذرا سی داڑھی بھی رکھ لینا بڑا کام ہے، اور ایسے شخص کا جذبہ دینی قابل قدر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا کر دیا ہے، صحیح نہیں۔ اسے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ اس کا یہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق ظاہر ہونے کے بعد اور ہدایت آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی اتباع نہیں کرتا، تو ان کے راستے پر نہیں چلتا، تو اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، یعنی ہم اس کو اس کی روگردانی کی وجہ سے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے کھینچ لیتے ہیں اور اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ وساءت مصیرا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی زیادہ بری جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگان دین کے طفیل میں اور ان کے ذریعے سے ہم تک جو حق کی باتیں پہنچائی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور داڑھی نہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مکمل طور پر جب کہ حق ہم پر واضح ہو چکا اور حق کی باتیں تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہیں، تو خلاصہ ان باتوں کا یہ نکلتا ہے کہ داڑھی کم سے کم مقدار اگر ہو سکتی ہے اس کی تو وہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر ہم یہی کہیں گے کہ داڑھی کی کم سے کم مقدار ایک مٹھی ہے، اس سے کم ہم اپنی داڑھی کو نہ رکھیں، اور داڑھی اتنی زیادہ لمبی بھی نہ رکھ لیں کہ پھر وہ لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان ایک مذاق بن جائے اور ہمارا مذاق اڑایا جائے، گویا کہ ایک سنت کا مذاق اڑایا جائے۔ بس اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ باتیں جن کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سارے عالم اسلام میں اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور ان کو اللہ رب العزت اپنی جانب سے، اپنے خزانے غیب کی جانب سے رحمت کا نشانہ بنائے اور اپنے چادر رحمت میں ان کو ڈھانک لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔